مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی ادھر 2 دنوں سے میں آپ کے سامنے بہت ایسے اہم ترین موضوعات پر گفتگو کر رہا ہوں جو آپ لوگوں کے سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ اسی میں سے ایک اہم ترین موضوع بلکہ جس کو بھولا دیا گیا، جس کو سرخی کے طور پر نہ صرف ہند و پاک بلکہ مختلف بین الاقوامی سطح کے اخبارات میں جس کو سرخی دینی چاہیے تھی، ایسا نہیں ہوا۔ یوکرین میں جب جنگ جاری ہوئی، رشیا کا حملہ جاری ہوا تو کس طرح ہمارے بھارتی طلبہ پھنس گئے 20 سے 21 ہزار کی تعداد میں۔ ان کو نکالنے کے لیے جو بھارتی حکومت کی جانب سے کوششیں ہوئیں وہ بھی سامنے ہیں، اور بھارتی طلبہ جتنے ناراض ہوئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، اور کس طرح سے وہ پانی کے لیے ترس گئے اور برف باری میں کئی گھنٹوں تک انتظار کرتے رہے سرحدوں پر مختلف۔ ایسے حالات میں ایک پاکستانی نژاد مسلمان تھا جس نے 2500 ہندوستانیوں کو بارڈر تک پہنچانے میں ان کی مدد کی ایسے جنگ زدہ حالات میں۔ rediff.com نے اس سے انٹرویو لے کر کے اس کو شائع کیا ہے، جس کی تفصیلات میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یوکرین میں جو طلبہ پھنسے تھے، جب مشکلات میں پھنسے تھے تو کس طرح سے انہوں نے ایک ڈرائیور کو پایا اور کس طرح انہوں نے مدد کی۔ جب ٹیم SOS انڈیا کے بانی نتیش سنگھ نے یوکرین سے پھنسے ہوئے ہندوستانی طلبہ کو نکالنے کا کام شروع کیا تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ انہیں واپس کیسا لایا جائے۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ ہندوستانی طلبہ کو ہنگری، پولینڈ، سلواکیا یا رومانیہ کی سرحدوں تک پہنچنے کو یقینی بنانے کے لیے ان کو کافی بسوں اور کاروں کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے بسوں کے لیے ٹور آپریٹرز کو منظم کرنے کی پوری کوشش کی لیکن کوئی نہیں مل سکا، یہاں تک کہ وہ یوکرین میں آباد ایک پاکستانی شہری معظم خان سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جن کی تصویر آپ اس وقت ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ rediff.com سے نتیش نامی ایک بھارتی طالب علم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معذب ہمارے لیے ایک دیوتا بن کر کے بھیجے گئے تھے۔ سید فردوس اشرف جو rediff.com کے صحافی ہیں، انہوں نے نتیش سے بات کی تھی۔ انہوں نے معظم کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت مددگار تھے اور کئی بار ہندوستانی طلبہ سے $1 بھی نہیں لیا جن کے پاس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ معظم کا کہنا ہے کہ اس نے یوکرین میں مختلف مقامات پر پھنسے 2500 ہندوستانی طلبہ کے لیے محفوظ راستے کا انتظام کیا تھا۔ معظم rediff.com سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوکرین کے ٹرینیپول سے جب میں نے ہندوستانی طلبہ کے لیے پہلے بیچ کو بچایا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بحران اتنا بڑا ہے، تاہم جلدی مجھے معلوم ہوا کہ میرا موبائل نمبر بہت سے ہندوستانی واٹس ایپ پر وائرل ہو چکا ہے، طلبہ میں گروپس میں وہ وائرل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد مجھے آدھی رات کو ریسکیو آپریشن کے لیے نان اسٹاپ فون کالز آنے لگی اور آج تک میں نے 2500 ہندوستانی طلبہ کو نکالا۔ ناظرین گرامی، معظم کے سلسلے میں بات کریں تو 11 سال قبل یوکرین آئے تھے کیونکہ ان کے بڑے بھائی کی شادی ایک یوکرینی لڑکی سے ہوئی ہے، وہ شہری ہے وہاں کے۔ اسلام آباد کے قریب تربیلا چھاؤنی کے علاقے سے تعلق رکھنے والے معظم نے یوکرین میں سول انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، لیکن پھر یوکرین میں بس ٹور آپریٹر کا کاروبار شروع کرنے کے لیے سول انجینئر کے طور پر اپنا کیریئر ترک کر دیا۔ روس یوکرین جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی میری بہت سے ہندوستانیوں سے ترنپولی میں دوستی رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان 11 سالوں میں میں نے نیشنل میڈیکل یونیورسٹی میں بہت سے دوست بنائے، ان میں سے بہت سے پاس آؤٹ ہو کر ہندوستان واپس آ چکے ہیں، وہ اب بھی مجھ سے رابطے میں ہیں اور ہم ایک بہت اچھے دوست ہیں۔ معظم کے بیان کے مطابق ہندوستانی ان کے ساتھ عام زبان کے ربط کی وجہ سے راحت محسوس کرتے ہیں اور اسی لیے ان کے درمیان فوری طور پر رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ یوکرین میں کسی بھی غیر ملکی کے لیے بات چیت کرنا سب سے مشکل حصہ ہے۔ یہاں کے لوگ صرف یوکرین بولتے ہیں یا کچھ روسی بولتے ہیں، انگریزی بہت کم بولی جاتی ہے۔ اس منظرنامے میں میں اردو بولتا ہوں اور زیادہ تر ہندوستانی طلبہ ہندی بولتے ہیں، اس لیے ہمیں فوری طور پر جوڑتا ہے۔
ہندی اور اردو تقریباً ایک جیسی ہیں اور اس لیے ہم اچھی طرح سے جو ہے پہچان جاتے ہیں۔ معظم کہتے ہیں کہ ہنگری اور سلواکیہ 5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، جبکہ رومانیہ 3 گھنٹے کا ڈرائیو ہے ترناپولی سے، اور پولینڈ سے 2.5 گھنٹے کا ڈرائیو ہے۔ معظم کا ماننا ہے کہ وہ گنتی کھو چکے ہیں کہ کتنی بار اس نے اپنی بسوں میں ہندوستانی طلباء کو ان ممالک کی سرحد تک پہنچایا۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس گننے کے لیے وقت نہیں تھا، میرے ذہن میں سب سے اہم چیز انخلا تھی۔ اگر بسیں دستیاب نہیں ہوتی تھی تو میں نجی کاروں یا ٹیکسیوں کا بندوبست کرتا تھا۔ زندگی کی حفاظت میرے ذہن میں سب سے زیادہ ترجیح تھی۔ خوش قسمتی سے روسیوں نے کبھی بھی ان علاقوں پر بمباری نہیں کی جہاں میں گاڑی چلاتا تھا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ بحران اور بسوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو دیکھتے ہوئے بہت سے یوکرینی بس ڈرائیوروں نے یوکرین کی سرحد تک جانے کے لیے بس ٹکٹوں کی قیمت $250 فی طالب علم تک بڑھا دی تھی، لیکن معظم نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے ان سے صرف $20 یا $25 وصول کیے۔ میں جانتا تھا کہ ان ہندوستانی طلباء کے پاس پیسے نہیں تھے۔ بہت سے معاملات میں نے آنے سے پہلے ان کے پاس نقدی یعنی ٹرنپول سے پیسے نہیں لیے کیونکہ کیف سے ختم ہو چکی تھی۔ سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ یہ ہندوستانی طلباء کے والدین مجھے فون پر دعائیں دیتے تھے اور واٹس ایپ میں شکریہ کے پیغام بھیجتے تھے، یہی میرے لیے کافی تھا۔ وہ کہتے ہیں rediff.com سے بات کرتے ہوئے معظم نے، اور بہت سارے ویڈیو پیغامات وغیرہ بھی rediff.com کو شیئر کرنے کی بات اس میں انٹرویور نے کہا ہے۔ آدھی رات کو کیف سے مدد مانگنے والے ایک ہندوستانی طالب علم کو یاد کرتے ہوئے خان کہتے ہیں کہ وہ پھنسا ہوا تھا اور اسے سرحد تک پہنچنے کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ ہائی تھرمیا کا شکار تھا، یعنی بیمار تھا۔ میں نے ریڈ کراس کو فون کیا اور اس کی دوائیوں کا انتظام کیا۔ وہ بہتر ہو گیا، یعنی وہ شفایاب ہو گیا، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ 4 دن کے بعد وہ پھر ہم جہاں پر رہتے وہاں ٹرنپل پہنچا، اس علاقے میں پہنچا، تو پھر میں نے ٹرنپل سے اسے سرحد پر اتارا جہاں سے ہندوستانی سفارت خانے نے اسے ہندوستان لے گئے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے انہیں دونوں ممالک کے درمیان تاریخ کو دیکھتے ہوئے ہندوستانیوں کی مدد کرنے میں کوئی عار محسوس ہوئی، تو معظم کہتے ہیں آپ نے ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم کے ایک پاکستانی کھلاڑی کے بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے حالیہ ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی، اور وہ تصویر ہم بھی آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں۔ انسانیت، دشمنی، ساری سیاست ہے۔ دونوں ملکوں کے عام لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہی پیغام اس وقت ایک ہندوستانی ٹیم نے ایک پاکستانی پلیئر کی بچی کے ساتھ کھیلتے ہوئے پیش کیا، تو یہی عام آدمی چاہتا ہے، کہتے ہوئے انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ ہم بحیثیت انسان ہر وقت انسانی لمس چاہتے ہیں جو ہمیں پیار اور پیار دیتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے ہندوستانی طلباء کو گلے لگایا جنہوں نے یوکرین چھوڑ دیا۔ ایسے حالات میں ایک دوسرے کو گلے لگانا بڑا کام کرتا ہے۔ جنگ جیسی صورتحال میں وہ بھی اس طرح گلے لگانا یہ بہت کام کر جاتا ہے۔ اگرچہ اس نے 2500 ہندوستانیوں کو یوکرین سے نکال لیا ہے، معظم یوکرین چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کا آدھا کنبہ سومی میں پھنسا ہوا ہے، جہاں تقریباً 700 ہندوستانی طلباء بھی اس وقت پھنسے ہوئے تھے جن کا انتقال اس وقت ہو چکا ہے۔ بہرکیف معظم کا کہنا ہے کہ میرے بھائی کی فیملی کا تعلق سومی سے ہے، وہ اس وقت اس شہر میں پھنس گئے ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ میں ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کر سکتا ہوں، لیکن روسیوں نے سڑکوں پر بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سے دھماکے ہوں گے اور کہاں ہیں اور اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، معظم کی یہ پوری تفصیلات تھی۔ rediff.com میں اس کا یہ پورا کا پورا انٹرویو شائع ہوا، تو میں نے سوچا کہ شاید ہمارے ہندوستانی بھائیوں اور پاکستانی بھائیوں کے لیے اس کا یہ انٹرویو اور مشکل میں پھنسے ہوئے طلباء کو سرحد تک پہنچانے میں معظم نے جو کام کیا واقعی قابل سراہنا ہے، چاہے کوئی بھی کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت
کا ہے اظہار سیدھی بات، یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔